اس ملک میں جینا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مشکل؟ اس ملک میں جینا کسی عذاب سے کم نہیں ہے بھائی۔ صحیح کہا تم نے، اس ملک میں انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب سے یہ ملک بنا ہے، کبھی ہمیں جمہوریت کے نام پہ بے وقوف بنایا جاتا ہے تو کبھی انہی جمہوری لوگوں کو ناکام بنا کر پیش کر کے نظریہ ضرورت کے تحت ایک خاص طبقہ ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمیں مذہب کے نام پہ بھی بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ عرفان بھائی، آپ کی باتیں ہم سن رہے تھے، لیکن اس ملک میں ایک پرٹیکولر کلاس ہے جو ہمیشہ سے اس سسٹم کا بینیفیشری رہا ہے۔ یہی کلاس اس طبقاتی نظام کو تقویت دیتا ہے، جس میں امیر مزید امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ لیکن یہ پرٹیکولر کلاس کون ہے؟ پرٹیکولر کلاس اس ملک کا سرمایہ دار ہے، بڑے بڑے بزنس مین ہے، انڈسٹریلسٹ ہے۔ لیکن میرے خیال میں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین لوگوں کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ سرمایہ دار لوگ ہائرنگ اس نیت سے نہیں کرتے کہ غریبوں اور مزدوروں کو روزگار کے مواقع مل سکے، بلکہ اپنی پروڈکشن، اپنے منافع کو اور اپنی سیلز کو انکریز کرنے کے لیے ہائرنگ کرتے ہیں۔ میں عارف بھائی سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کارخانہ دار اپنے مزدوروں کو ان کا جائز حق دیتا ہو؟ ایون آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ پرائیویٹ کمپنیز میں 30 سے 40 ہزار سیلری پہ کام کرتے ہیں، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ یار تو یہ پڑھے لکھے لوگ 30-40 ہزار روپوں میں کیوں لوگوں کی غلامی کرتے ہیں؟ اوپن مارکیٹ ہے، اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور اس میں محنت کریں۔ وہاب، جس فری مارکیٹ کا تم کہہ رہے ہو، اس میں لوگ یا تو وراثت سے آتے ہیں اور یا لوٹ مار سے۔ اس ملک میں کوئی امیر یا بڑا سرمایہ دار اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ دوسرے کا استحصال نہ کرے، جب تک وہ غریب اور مزدوروں کا خون نہ چوسے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امیر بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، پر پیسہ آ رہا ہے، اور مزید اس لالچ میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے۔ لیکن زیادہ پیسے کمانا تو ناجائز نہیں ہے نا؟ وہ ناجائز پیسہ ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے ناجائز ہے۔ ایک ٹیکسٹائل مل میں مزدور یا ورکر روئی اور دھاگے کو کپڑوں میں کنورٹ کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کی سرپلس ویلیو پیدا کرتا ہے۔ اس کپڑے کی قیمت اگر 1000 روپے ہے تو اس میں صرف 50 روپے اس مزدور کو ملتے ہیں، جو کہ 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، اور باقی 950 اس سرمایہ دار کو ملتے ہیں جو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ کہے گا کہ اگر اس سرمایہ دار کا سرمایہ نہ ہوتا تو اس کو تو 50 روپے بھی نہیں ملتے۔ وہ سرمایہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ آسمان سے تو نہیں آیا۔ لوٹ مار ہوتی ہے، استحصال سے استحصال بنتا ہے، پروفٹ سے پروفٹ بنتا ہے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی بنتی ہے۔ بالکل، آج کل پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو کرائسس ہے، جو بربادی ہے، بیسیکلی یہ اس ناہمواری کی وجہ ہے، جو کیپٹلسٹ ایگزسٹنس کی وجہ ہے، جو مقابلہ بازی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہے؟ یوکرائن سے ایران تک، فلسطین سے افغانستان اور سوڈان تک یہ قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے؟ سب کیپٹلسٹ ایگزسٹنس کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے حق کے لیے اس کیپٹلزم کے اگینسٹ جانا ہوگا، تبھی ہم ان سرمایہ داروں کے تسلط سے آزاد ہوں گے۔